حسین 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 یا حسین 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 لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والموحدین والنار للعاصین والملحدین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی نبی الرحمہ والشفیع الامہ صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المعید والرسول الممدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المخاطبین لا سیما علی بقیت اللہ العظم حجت ابن الحسن المہدی روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ناظرین کی خدمت میں اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں گزشتہ دو تقریریں دو مجلسوں میں خاک کربلا اور عظمت کربلا سے متعلق گفتگو کر چکا ہوں۔ آج تیسری محرم ہے 1442 ہجری کی۔ آج میں موضوع کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ اور ان کی عظمت کیا ہے، اس رخ سے کچھ چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہماری نئی نسل اور ہمارے ناظرین کے لیے باعث شرف بن سکے اور ان کی معرفت میں اضافے کا ذریعہ قرار پائے۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت اسی طرح سے ناممکن ہے جس طرح سے پیغمبر کی معرفت ناممکن ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو مخاطب کر کے کہا تھا، یا علی، تم کو یا میں پہچانتا ہوں یا مجھ کو تم پہچانتے ہو یا ہم دونوں کو خدا پہچانتا ہے، یعنی معرفت کامل نہ تو امیر المومنین کی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، نہ معرفت کامل ہم کو پیغمبر اکرم کی حاصل ہو سکتی ہے۔ جب دونوں کی معرفت ناممکن ہے تو اب یاد رکھیے اسی نبی کا یہ ارشاد ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو جس طرح سے نبی اور ان کے وصی امیر المومنین کی معرفت کامل کا حاصل کرنا ناممکن ہے، لیکن جس طرح سے ایک آدمی اگر دریا کے کنارے سمندر کے کنارے کھڑا ہو تو لہروں کے طوفان اور اس کی طغیانی سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بہت گہرائی ہے، لیکن کتنی گہرائی ہے یہ نہیں بتا پائے گا۔ بس امیر المومنین کے معجزے ہوں یا ان کے فیصلے ہوں یا ان کے علم کی جو چھوٹ ہمارے سامنے ہے، اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ امیر المومنین اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم جتنا انہیں چاہتے ہیں پہچاننا، بس وہ ایک جھلکی ہے، ورنہ حقیقتاً ہم نہ امیر المومنین کو پہچان سکتے، نہ نبی اکرم کو پہچان سکتے، اس لیے کہ
ہم نے یہ دیکھا انہوں نے حیوانوں سے بات کی، میں نے یہ دیکھا درختوں نے ان کی اطاعت کی، میں نے یہ دیکھا پرندوں نے ان کے اشارے کے اوپر آشیانوں کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے معجزہ ہیں، لیکن حقیقتاً ان کے اختیارات کی کوئی حد ہم طے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اسی نبی کا یہ ارشاد ہے کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین میرا مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جب پیغمبر کا یہ ارشاد ہے تو جس طرح سے پیغمبر کی شناخت ناممکن ہے ویسے ہی امیر المومنین کی شناخت ناممکن، اسی طرح سے حضرات حسنین علیہ السلام کی معرفت اور شناخت کامل ناممکن ہے۔ اور فقط امام حسین ہی تک بات نہیں ہے، بلکہ ما محمد الا رسول اور پیغمبر اکرم کا یہ ارشاد میرا اول بھی محمد، میرا آخر بھی محمد، میرا اوسط بھی محمد، یعنی سارے اہل بیت کو پروردگار عالم نے جس مرتبے میں رکھا تھا اس مرتبے تک پہنچ جانا انسانی ذہن کے لیے ناممکن ہے۔ اسی لیے جناب سلمان اور ابوذر کے لیے ہے کہ اگر سلمان کا مرتبہ معرفت معلوم ہو جائے ابوذر کو تو ابوذر سلمان کو واجب القتل تصور کریں گے۔ معلوم ہوا کہ بزم نبی میں رہنے والے بھی مرتبے کے اعتبار اور معرفت کے اعتبار سے یکساں نہیں ہیں۔ تو اب میں عظمت امام حسین کے لیے اسی دو حدیثوں کی روشنی میں عرض کر دوں کہ معرفت امام حسین بھی اسی طرح سے ہمارے لیے مخفی ہے جس طرح سے معرفت ہمارے لیے نبی اور علی کی مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے۔ پیغمبر نے امام حسین علیہ السلام کا تعارف کرا کر یہ بتا دیا کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے، تمام صفات نبوت ان کے اندر پائے جا رہے تھے۔ اب ایک حدیث ہے جناب جابر سے منسوب ہے کہ جناب جابر نے پوچھا، پیغمبر اکرم کی گفتگو ہے اور امام محمد باقر علیہ السلام نے جابر سے سوال کیا ہے، کہا اے جابر یہ بتاؤ تم نے لوح فاطمہ زہرا دیکھی تھی؟ کہا میں نے دیکھی تھی لوح فاطمہ زہرا، کہا اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ تو اب اس کی جو عبارت تھی جناب جابر نے بیان کی پانچویں امام سے، کہا فرزند رسول میں نے پڑھا، وہ لوح آنکھوں سے دیکھی تھی، اس لوح میں لکھا ہوا تھا کہ یہ تحریر اللہ عزیز و حکیم کی طرف سے محمد مصطفیٰ خاتم النبیین کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ فرزند رسول اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے میرے نبی، میں نے زمین کے اوپر جب کسی کو رسول اور نبی بنا کے بھیجا تو اس کو جو شرف دیا ہے اس کے اس زمین سے اٹھائے جانے یعنی انتقال سے پہلے اس کو اپنے وصی کا انتخاب کرنا ہے۔ بغیر انتخاب وصی کے وہ زمین سے ہماری بارگاہ میں واپس نہیں آ سکتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بتا دیا کہ ہم نے آپ کو دوسری جو عبارت لکھی تھی وہ یہ تھی کہ اے پیغمبر، میں نے آپ کو سارے انبیاء سے افضل بنایا ہے، اور جو تیسری چیز تھی آپ کو میں نے آپ کے نواسوں کے ذریعے سے مکرم اور معظم، اور آپ کے نواسوں کے ذریعے سے میں نے آپ کے مرتبے کو عظیم کیا ہے۔ یہ تین باتیں جناب جابر نے نقل کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے دو مرحلے ہیں، علم کا ایک مرحلہ ہے اور ایک ہمارے وحی کا مرحلہ ہے۔ ہم نے آپ کے نواسے اور حسن مجتبیٰ کو اپنے علم کا ذمہ دار قرار دیا ہے۔ ہمارے علم کی ذمہ داری اور ہمارے علم کی حفاظت آپ کے نواسے کے ذمے ہے، یعنی اللہ کے علم کا خازن قرار پائے امام حسن مجتبیٰ۔ جابر نے یہ کہا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جناب جابر کی پروردگار عالم نے اس تحریر میں یہ لکھا تھا کہ میں نے اپنے وحی کی ذمہ داری اور وحی کا خزانہ دار اور وحی کا محافظ
اور وہی کے اوپر خبر رکھنے والا آپ کے بیٹے حسین کو قرار دیا ہے۔ وَجَعَلْتُ حُسَيْنًا خَازِنَ وحی، ہم نے آپ کے نواسے حسین کو اپنے وحی کا خازن بنایا ہے، محافظ بنایا ہے، ذمہ دار و نگراں بنایا ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں کہ اللہ نے اپنی وحی کی ذمہ داری سونپی ہے، تو امام حسین علیہ السلام کے جہاں تک آپ آگے بڑھتے جائیں 1,24,000 انبیاء کرام وہ ہیں جن پر وحی آئی ہے، اور جب وحی آئی ہے تو یہ وحی ساری کے ساری خزانہ الہی میں آج بھی محفوظ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی وحی جب ہمارے یہاں ٹیلی فون سسٹم میں ریکارڈ کہیں نہ کہیں سیو ہوتا ہے، اور جب حکومت کو ضرورت پڑتی ہے تو اس سسٹم سے وہ ان تمام باتوں کو سن لیا کرتی ہے۔ اللہ نے کہا میں نے اپنے وحی کی ذمہ داری سونپی ہے تو آپ کے چھوٹے نواسے حسین ابن علی کو سونپی ہے، وہ ہماری وحی کے نگراں ہیں، محافظ ہیں۔ اب وحی 1,24,000 انبیاء پر آئی ہے۔ 1,24,000 انبیاء مخاطب پروردگار رہے ہیں۔ آدم پر وحی آئی، نوح پر وحی آئی، موسیٰ اور عیسیٰ پر آئی۔ 1,24,000 میں چند ہی کے نام معروف ہیں، بقیہ کا تو نام بھی نہیں معلوم۔ تو اب معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے اتنے انبیاء بھیجے، اور یہ سارے انبیاء پر جو وحی آئی ہے، کارخانے خدا میں وہ ساری گفتگو محفوظ ہے۔ آدم سے کیا بات کی وہ محفوظ ہے، نوح سے کیا گفتگو ہوئی وہ محفوظ ہے، موسیٰ نے کیا مناجات میں کہا وہ محفوظ ہے۔ یہ ساری چیزیں پروردگار عالم کے خزانے میں محفوظ ہیں۔ اب جب محفوظ ہے تو اللہ نے کیا فرمایا اس تحریر میں جو جناب جابر نے فاطمہ زہرا کی خدمت میں دیکھی تھی، جو اللہ نے پیغمبر کو بھیجا تھا کہ میں نے اپنی وحی کی ذمہ داری سپرد کی ہے حسین کو۔ اب معلوم یہ ہوا کہ انبیاء سے جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے، ساری گفتگو سے امام حسین باخبر ہیں۔ آدم کے سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء کے درمیان جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے وہ سب خدا کے کارخانہ وحی میں محفوظ ہے، اور امام حسین ہر وحی کے حصے سے باخبر ہیں کہ کس سے اللہ نے کیا بات کی ہے، کون سا نبی ہے جو اللہ کی گفتگو میں محبوب رہا ہے، کون ایسا اللہ کا نبی ہے جو اللہ کی نگاہوں میں وہ مرتبہ رکھتا ہے جو خلیل الرحمن کا ہے، وہ مرتبہ رکھتا ہے جو نوح کا وہ مرتبہ کون ایسا نبی ہے، ہر کی گفتگو معلوم ہے۔ تو اب اللہ نے جناب آدم سے لے کے خاتم تک کے درمیان جتنے بھی انبیاء سے رابطے ہوئے ہیں، ہر کی وحی کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے، اور امام حسین کو اس کا نگراں اور محافظ بنایا ہے۔ اب یہیں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کبھی امیر المومنین نے فرمایا یا امام حسین نے فرمایا یا دوسرے ائمہ طاہرین نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کا ارشاد ہے، حضرت عیسیٰ کا بیان ہے، حضرت نوح سے اللہ نے گفتگو کی، موسیٰ نے طور پہاڑ کے اوپر اللہ سے مناجات میں یہ کہا، تو اب معلوم یہ کہ یہ ساری خبریں آج جو احادیث کے شکل میں آتی ہے کہ معصومین نے کہا، موسیٰ یہ بیان کر رہے تھے، زمانہ موسیٰ کے ہزاروں سال بعد پیدا ہوئے ہیں، یہ کیسے کہہ دیا؟ تو اس کے معنی یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اور ائمہ طاہرین کو اللہ نے یہ شرف دیا تھا کہ وہ تمام انبیاء کی گفتگو سے باخبر رہے۔ اب میں امام حسین کی ایک اور عظمت آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ ابی ابن کعب کا بیان یہ ہے کہ میں پیغمبر کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں امام حسین علیہ السلام آئے، اور آنے کے بعد پیغمبر کی خدمت میں جیسے ہی پہنچے ہیں، پیغمبر نے فرمایا مرحباً بکم یا زین السماوات والارض، مرحباً، خوش آمدید بیٹا، زمین اور آسمان کی تم زینت ہو۔ پیغمبر نے جب مخاطب کیا کہ مرحباً بک یا زین السماوات والارض،
اے آسمان و زمین کی زینت. تو آسمان و زمین کی زینت جب اللہ نے قرار دیا تو امام حسین کو ابی بن کعب نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کے علاوہ بھی کوئی زمین و آسمان کی زینت ہے؟ تو اب اول پہلے زینت بتا دوں کہ زینت کہتے کسے ہیں. اللہ نے آسمانوں کو زینت دی ہے ستاروں کے ذریعے سے. آسمان کی زینت ستارے ہیں، اور زمین کی زینت پروردگار عالم نے یہ دریاؤں کو زینت قرار دیا ہے. تو اب پیغمبر سے ابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ زمین و آسمان کی زینت نہیں ہیں؟ تو فرمایا کہ ابی سنو، زمین سے زیادہ حسین کو آسمان والے پہچانتے ہیں، زمین سے زیادہ ان کی معرفت آسمان والوں میں ہے، آسمان والے زمین سے زیادہ ان کو پہچانتے ہیں. پھر پیغمبر نے فرمایا کہ ابی یمین عرش، یعنی عرش کے داہنی طرف ایک پوری تختی لگی ہوئی ہے، ایک بورڈ لگا ہوا ہے عرش کے داہنی طرف. اس کے اوپر جو عبارت لکھی ہے، جو بہت مشہور عبارت ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ وہاں لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. حسین کون ہے؟ وہاں پر لکھا ہوا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ وہ ان الحسین مصباح الہدی، ہدایت کا چراغ ہے. جب ہدایت کا چراغ ہے، اس کے بعد کا سفینہ ہے ہدایت کا. ان الحسین مصباح الہدی. اچھا، چراغ کی ضرورت کب محسوس ہوتی ہے؟ جب ہر طرف اندھیرا ہو، اندھیرا ہو، کہیں کے اوپر چراغ جل رہا ہو، اس چراغ کی روشنی سے آدمی محسوس کر لیتا ہے کہ اس پورے اندھیرے میں وہ چراغ جل رہا، وہ یقیناً وہاں کے اوپر کوئی آدمی ہے، تبھی تو چراغ جلائے ہوئے ہے. کفر کا ہر طرف اندھیرا تھا. جب یزید اٹھا ہے، بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے، تخت پر آیا ہے، تو اس وقت یزید کے دور میں ہر طرف اندھیرا تھا. اس اندھیرے میں اگر کسی چراغ کو دیکھا جا سکتا تھا تو وہ چراغ ہدایت امام حسین علیہ السلام تھے. اور آج تک وہ چراغ نور اور وہ چراغ ہدایت وہ آج تک باقی ہے. اور اب دوسری جو تعبیر وہاں پر لکھی ہے کہ یہ سفینہ ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. نجات کی کشتی ہے یہ. امام حسین نجات کی کشتی ہیں. اور جب نجات کی کشتی ہیں تو عزیزان گرامی یاد رکھیے، امام حسین کی کشتی پر جو سوار ہو گیا اس کا نام باقی ہے، وہ زندہ ہے، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گا. کشتی نجات امام حسین علیہ السلام پر جو سوار ہو گیا وہ زندہ رہے گا، وہ باقی رہے گا. اب میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ نقل کر دوں تاکہ پتہ چلے کہ امام حسین علیہ السلام کشتی نجات ہیں، آج بھی کشتی نجات ہیں. اپنے دور میں آپ نے دیکھا کہ جب صدام کی حکومت کو توڑنے کے لیے عراق پر بمباری ہو رہی تھی، تو اس وقت بھی میں نے یہ دیکھا کہ بہت سے لوگ حرم امام حسین میں پناہ لیے ہوئے تھے، اور اس میں وہ پناہ لیے ہوئے تھے اور بچ رہے تھے. پورے عراق کے اوپر بمباری ہو رہی تھی، مگر حسین کے حرم کے اندر جو لوگ تھے وہ اپنے کو محفوظ پا رہے تھے. اب میں اس کے علاوہ گفتگو کروں حرم امام حسین میں. تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ آج بھی جو لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں دفن ہوں تو قبریں مل جاتی ہیں. ایک شخص حرم امام حسین میں لا کر دفن کیا گیا. اس کے گناہ کی خبر نہیں کہ وہ کتنا گناہگار تھا، اس کی کوئی خبر نہیں ہے. خادم کہتا ہے کہ حرم میں لا کے وہ دفن کیا گیا، جنازہ بات ہو گئی، جیسے عام جنازے آتے تھے دفن کیے گئے، اور دفن کرنے کے بعد ورثہ چلے گئے. رات کے وقت میں حرم کا دروازہ بند کر دیا گیا، اور جب آدھی رات ڈھل گئی تو خادم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ دو سفید کپڑوں میں آسمان سے کوئی اترا ہے
اور اترنے کے بعد وہ دھیرے 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 اس قبر کے پاس گیا جو اس دن میں دفن ہوا تھا مردہ، اس قبر تک پہنچا، اور پہنچنے کے بعد جیسے ہی دو سفید پوش قبر کے قریب پہنچے ہیں فوراً قبر کھل گئی قبر کھل گئی، اور جب قبر کھل گئی تو یہ دو جو آ رہے تھے انہوں نے آواز دی قبر سے نکلو، معلوم ہوا مر گیا تھا، مگر جب دونوں آئے ہیں فرشتے کہا ہٹ جاؤ قبر سے نکلو، تم اس لائق نہیں ہو کہ تم یہاں دفن کیے جاؤ، قبر سے نکلو۔ روح واپس آ گئی، اب وہ مردہ چیخ رہا ہے کہ مجھے نہ لے جاؤ یہاں سے، مجھے یہاں سے نہ لے جاؤ، لیکن آنے والے دونوں فرشتے کہہ رہے ہیں یہاں سے نکلو۔ جب دو مرتبہ کہنے کے باوجود نہیں نکلا مردہ تو وہ جھکے، اور جھکنے کے بعد انہوں نے چاہا کہ کفن پکڑ کر اس کو باہر لائیں، کفن کو اوپر فرشتوں کا ہاتھ ہے، اب اس نے دیکھا کہ مجھے قبر سے نکالا جائے گا اور فرشتے مجھے لے کر کے کہاں لے جائیں گے، کس عذاب میں مبتلا کریں گے، یہ خبر نہیں ہے مرنے والے کو، مگر اس کے دل میں ایک مرتبہ جو بے چینی اضطراب پیدا ہوا تو اس نے زری کی طرف رخ کر کے کہا اہٰذا یفعل بجارک یا ابا عبداللہ۔ امام حسین کو مخاطب کیا اور مخاطب کرنے کے بعد کہا اے فرزند رسول، میں اب تو آپ کے حرم میں آ گیا، آپ کا پڑوسی بن گیا، اور جب تک قیامت نہیں آئے گی میں آپ کا پڑوسی رہتا، اہٰذا یفعل بجارک یا ابا عبداللہ، اے فرزند رسول آپ کیا اپنے پڑوسی کے ساتھ یہی سلوک کریں گے؟ اب تو میں آ گیا تھا، آپ کا پڑوسی بن گیا تھا، آپ کے حرم میں آ گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے حرم کو مخاطب کیا، زری امام کو مخاطب کر کے یہ جملہ کہا تو فوراً زری سے ایک آواز آئی ردو، اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو۔ جیسے ہی کہا ردو، اسے چھوڑ دو، دونوں فرشتے واپس ہوئے، قبر پھر سے برابر ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ اگر پیغمبر نے کہا یمین عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے، یمین عرش کے اوپر اگر لکھا ہوا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، تو آج بھی اگر ان کے حرم میں کوئی شخص دفن ہو جائے، پہلی اور دوسری تقریر میں نے کہا تھا خاک کربلا کی عظمت کیا ہے، بیان کیا تھا، یعنی آج بھی اس خاک میں اگر کوئی دفن ہو جائے تو پروردگار عالم اس خاک کی برکت کے سبب اس کے اوپر عذاب آنے نہیں دیتا اور اس کو بچا لیتا۔ لہٰذا دوسرے واقعات بھی ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حرم میں بھی ایک میت آ رہی تھی، اور امیر المومنین نے اپنے خادم کے خواب میں آ کے کہا کہ ایک میت آنے والی ہے فلاں جگہ سے، اور اس کو میرے حرم میں دفن ہونے نہ دینا۔ خادم تیار ہیں کہ میت آئے گی، روکا جائے گا، فلاں جگہ سے میت آ رہی ہے، مگر وہ دن گزر گیا، میت نہیں آئی۔ دوسری شب آ گئی، جب دوسری شب آئی تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا پھر خواب میں خادم کے کہ جس میت کو میں نے منع کیا تھا اس میت کو اب آنے دینا اور دفن کر دینا۔ تو خادم نے خواب ہی میں مولا سے پوچھا کہ مولا کل کے لیے تو آپ نے فرمایا تھا کہ اسے دفن ہونے نہ دینا، آج کے لیے آپ فرما رہے ہیں اسے دفن ہونے دینا۔ کہا ہاں، وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ آ رہے تھے میرے حرم میں مگر راستہ بھول گئے، بھٹک گئے راستہ۔ جب راستہ بھٹکے ہیں تو وہ لوگ اپنے میت کو لے کے کربلا سے آ رہے ہیں۔ اب جب کربلا سے خاک کربلا جنازے پر پڑ گئی ہے تو جس جنازے پر خاک کربلا پڑ جائے اب مجھے گوارا ہے کہ اسے لا کے میرے حرم میں دفن کر دیا جائے۔ تو معلوم ہوا عزیزان گرامی خاک کربلا کی بھی عظمت ہے، اور جو اس خواب میں امام سو رہا ہے اس کی بھی اتنی عظمت ہے کہ یمین عرش کے اوپر اللہ نے اس کا نام لکھا ہے، اور اللہ نے اپنی وحی کا ذمہ دار بنایا ہے۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کی زحمت کو اب تمام کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کی
کہ پروردگار عالم نے امام حسین علیہ السلام کو روز اول سے جو مرتبہ دیا ہے اس مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ واقعہ کربلا سے پہلے خاک کربلا جناب ام سلمہ کے پاس تھی، اور جناب ام سلمہ کہتی ہے امام حسین سے، پالا تھا امام حسین کو، اور فرماتی ہیں کہ اے بیٹا تم ہر جگہ جاؤ مگر عراق مت جاؤ۔ کہا کیوں نہیں جاؤں؟ تو کہا بیٹا تمہارے نانا نے کہا ہے کہ تم وہاں جاؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے، اور اے بیٹا مجھے تمہارے نانا نے ایک مٹی بھی دی ہے اور کہا کہ یہ کربلا کی مٹی ہے۔ امام حسین نے فرمایا کہ نانی میں جانتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ جو آپ جانتی وہ میں نہیں جانتا، میں جانتا ہوں کہ مجھے شہید کیا جائے گا، لیکن وہی کہ میں اگر شہادت کے مرتبے پر فائز نہ ہوں، اختیار مجھے اللہ نے دیا ہے، لیکن یاد رکھیے گا میری شہادت سے اربوں انسانوں کی نجات وابستہ ہے۔ اگر میں شہید نہیں ہوں گا تو پروردگار عالم ہمارے اوپر رونے والوں کے آنسوؤں سے اس کی نجات فراہم کرے گا۔ جو حسین پر روئے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اب عزیزان گرامی بس 2-4 جملے اور آپ کی زحمت کو میں تمام کروں گا کہ امام حسین علیہ السلام پر آنسو بہانے والے، جو لوگ حسین پر آنسو بہاتے ہیں، ان کا مرتبہ کیا ہے؟ ان کا مرتبہ کیا ہے؟ جو لوگ حسین پر آنسو بہاتے ہیں ان کا مقام کیا ہے؟ عزاداروں کی کیا منزل ہے؟ ذرا اس کو بھی آپ محسوس کیجئے کہ عزادار کا مرتبہ کیا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ برجردی کے حالات زندگی میں یہ ملتا ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ برجردی تقریباً 100 سال کی عمر رکھتے تھے، مگر آخر تک انہوں نے عینک نہیں لگائی تھی، عینک نہیں لگائی تھی۔ کسی شاگرد نے ان سے پوچھا کہ یہ عمر ہو گئی، اس عمر میں تو ہر آدمی عینک لگا لیتا ہے، مگر آپ نے آج تک عینک نہیں لگائی، اور آپ ہر چیز کو آسانی سے پڑھ بھی لیتے ہیں، باریک سے باریک عبارت بھی آپ پڑھ لیتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ ایک بار میری آنکھ شدید خراب ہوئی اور میری تکلیف اتنی بڑھی کہ سارے ڈاکٹروں نے جواب دیا، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں کربلا چلوں، امام حسین سے اپنی حاجت کو بیان کروں۔ تو جس بس میں وہ جا رہے تھے اسی بس میں پیدل چلنے والے زائرین کربلا کے لیے سوار ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک زائر کے پیر میں کچھ مٹی لگی ہوئی ہے گیلی، انہوں نے جا کے اس کے پیر سے وہ مٹی اٹھائی اور اٹھانے کے بعد اپنی آنکھوں میں لگا لیا۔ کہتے ہیں کہ وہ دن اور آج کا دن، وہ تکلیف اسی وقت چلی گئی اور آج تک مجھے میری آنکھوں میں روشنی ہے اور مجھے ضرورت نہیں پڑی عینک لگانے کی۔ یعنی یہ خاک کربلا کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ سید الشہداء کی عظمت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ عظمت تو ان لوگوں کی ہے جو حسین کے ماتمدار ہیں، جو حسین کا غم مناتے ہیں۔ 3 محرم ہے، میں اس کے پہلے بھی عرض کر چکا کہ کیا کہوں، کس کا مصائب پڑھوں، کس کا غم مناؤں۔ 72 کا غم ہے اور دن ہمارے پاس فقط چند دن ہیں، یہ عشرہ ہے، اس میں کس کا مصائب پڑھوں۔ دل چاہتا ہے کہ بغیر کسی ترتیب کے آج میں جناب قاسم کا مصائب آپ کے سامنے پیش کروں۔ قاسم ابن حسن، امام حسن علیہ السلام کے وہ فرزند ہیں۔ جب سید الشہداء میدان کربلا میں آئے ہیں اور آنے کے بعد جناب قاسم نے کہا چچا جان سبھی شہادت کے لیے جا رہے ہیں، مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ تو امام حسین نے کہا اے بیٹا تم اپنی بیوہ ماں کا سہارا ہو، اے بیٹا میں تمہیں مرنے کی کیسے اجازت دے دوں۔ جیسے ہی یہ کہا امید شہادت منقطع ہو گئی، آس ٹوٹ گئی، پلٹ کے ماں کے پاس آئے۔ مقاتل میں یہ ہے کہ دونوں گھٹنوں کے درمیان سر رکھ کے آہوزاری کر رہے تھے۔ ماں نے آ کے پوچھا اے بیٹا یہ بتاؤ اس طرح سے کیوں دل
شکستہ ہو کے رو رہے ہو. کہا مادر گرامی میں گیا تھا چچا کے پاس، لیکن چچا نے مجھے اجازت نہیں دی، اب میں شہادت سے محروم رہ جاؤں گا. ماں بھی متاثر ہوئی. ماں اور بیٹے دونوں اب سوچ رہے ہیں کہ شہادت کے درجے پر میرا لال کیسے فائز ہوگا. فروا اپنی جگہ سوچ رہی ہیں، قاسم اپنی جگہ سوچ رہے ہیں. اتنے میں جناب فروا نے کہا اے بیٹا، تمہارے بابا نے وقت شہادت کہا تھا کہ اے فروا اگر کوئی وقت برا آ جائے تو تم ہمارے اس تعویذ کو کھول لینا جو میں قاسم کے بازو پر باندھ رہا ہوں. اے بیٹا قاسم، اس سے برا وقت کیا ہوگا کہ تمہارا چچا نرغے آدھا میں ہے. اے بیٹا آؤ میں بازو کا تعویذ کھولوں، دیکھوں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. جب تعویذ کھولا ہے، امام حسن کا لکھا ہوا تعویذ کھولا ہے فروا نے، تو اس میں یہ دیکھا کہ 2 خط ہیں. ایک خط قاسم کے نام ہے اور ایک خط امام حسین کے نام ہے. قاسم کو لکھا بیٹا تمہارا چچا نرغے آدھا میں بھوکا اور پیاسا ہوگا، تم میری طرف سے نمائندگی کرنا، ایسا نہ ہو کہ میرا ہدیہ رہ جائے. اور ایک خط امام حسین کے نام لکھا. کہا اے بھیا آپ نرغے آدھا میں ہوں گے، تیروں کی بارش ہو رہی ہوگی، پانی بند ہوگا، بچوں کی آہو فغاں بلند ہوگی، آپ ہوں گے، اصحاب کی شہادت ہوگی. اس وقت جب سب جا رہے ہوں گے میں نہیں ہوں گا، میری طرف سے اس ہدیے کو قبول کر لیجئے گا. جب 10 سال کے بعد بھائی کی تحریر دیکھی ہے تو امام حسین لپٹ کے بھتیجے سے رونے لگے اور کہا اے میرے لال قاسم، اے میرے لال تم مرنے کی اجازت چاہتے ہو. امام نے قاسم کو مرنے کی اجازت دی اور جب میدان کارزار میں حسن کا لاڈلا پہنچا ہے، حملہ کیا، مالد ملعون کے حربے سے زخمی زمین پر آئے. زمین پر آنے کے بعد جناب قاسم نے مدد کے لیے چچا کو پکارا. جب چچا کو مدد کے لیے پکارا، امام حسین گئے ہیں لیکن دشمن لاش قاسم کو لینا چاہتا تھا. امام نے جو حملہ کیا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، لاش قاسم پامال ہوئی. آواز دیتے جا رہے تھے ہر ٹاپوں کے پڑنے پر، یا اماں ادرکنی، ارے ٹکڑے ٹکڑے لاش کو لیا، ابا میں رکھا، خیمے میں لا کے رکھ دیا. کہا اے بیویو آؤ، زینب قاسم دنیا سے چلے گئے، اے فروا تمہارا لال کام آ گیا. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، لعنت اللہ علی القوم الظالمین.